اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم ہے، دینی تعلیم الگ اور عصری تعلیم الگ نہیں ہے. میری نظر میں ایک مسجد میں یہ پروگرام شروع ہونا ایک یونیورسٹی قائم کرنے سے بڑھ کر ہے، ایک میڈیکل کالج شروع کرنے سے بڑھ کر ہے. حجاب کے ساتھ ویلکم کرنے کا ماحول بن سکتا ہے اگر ہم متبادل پیش کرنا شروع کر دیں. 10-15 سال سے علماء اکرام اور مدارس کے ذمہ دار فکر مند ہیں. اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم ہے، دینی تعلیم الگ اور عصری تعلیم الگ نہیں ہے، اور گزشتہ 250 سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اس وقت کا بہترین عالم دین بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا، بہترین حافظ، بہترین طبیب، ڈاکٹر ہوا کرتا تھا. یہ انگریزوں کے زمانے میں کسی مجبوری کے تحت اس کو الگ کیا گیا، اور اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم ایک ہی ہے، دینی تعلیم الگ، عصری تعلیم الگ نہیں ہے، اور دونوں کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے. اس کے لیے فکر مند تھے لوگ، اور موجودہ حالات میں اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے. تو ہم گزشتہ 10 سال سے یہ کام کر رہے تھے بیدر میں، اور علماء اکرام آئے، دیکھے اور اس کو پسند کرے، اور ان کا احساس تھا اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ اس نظریے خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. اور ہم کوشش کر رہے ہیں حفاظ کو عصری تعلیم سے جوڑنے کے لیے، علماء اکرام کو لا کے کورس میں پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور 80-20 کا فارمولہ ہم تجربہ کیے ہیں گزشتہ 30 سال میں، کہ عصری اسکول ہے، اسکول کے ساتھ 20% دینی تعلیم ہو، 80% اسکول کی تعلیم ہو، اور مدرسہ ہے. ہمارے اپنے شعبہ حفظ میں ہم 80% وقت شعبہ حفظ کے لیے دیتے ہیں، اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیتے ہیں. اور ہمارا ماننا ہے کہ ہر حافظ 10th پاس ہو، ہر عالم 10th اور 12th پاس ہو، پھر وہ گریجویشن کی کوشش کرے، وہ بہترین ڈاکٹر بنے، امامت کرے، خطبہ دے، تبلیغ کرے. یہ ہماری خواہش ہے، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور آج اس کو انڈیا بھر میں ذمہ دار علماء اکرام اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیے، حفاظ دراصل یہ تراشے پہ ہیرے ہوتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں. یقینی ہے کہ یہ ذہین ہیں، یقینی ہے کہ یہ محنتی ہیں، اور قابل لوگوں کی تو لوگ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. ہم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حافظ ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں، اور حافظوں کے لیے عمومی طور پر ان جنرل ہماری جو فیس ہے، ریگولر فیس، اس کا 50% حافظوں کے لیے ہے. اور جو مستحق حفاظ ہیں جن کے پیرنٹس نہیں دے سکتے، ہم ان کو 100% تک بھی گنجائش دے رہے ہیں. ان کو رہنے، کھانے، پڑھنے کی ساری سہولت ہے، اور الحمدللہ ایسے بڑی تعداد میں حفاظ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لے کر میڈیکل کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے، ایک 5% اسکولس اور کالجز میں یہ ایشو رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسکول مینجمنٹ جو ایک ایجوکیشن دینا چاہتا ہے، خدمت کے لیے شروع ہوا ہے، ایک بڑی خدمت ہے تعلیم یافتہ نسل کو بنانا، تو وہ جو ہے اپنی کمیٹی، اسکول ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی کہ حجاب سے آئیں، حجاب کے ساتھ آئیں، اور امید ہے کہ یہ لوگ ویلکم کریں گے. 5% اسکولس میں شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم امید کریں کہ یہ ایشو ختم ہو جائے گا، اور ہماری بیٹیوں کو یہ لوگ حجاب کے ساتھ ویلکم کرنے کا ماحول بن سکتا ہے اگر ہم متبادل پیش کرنا شروع کر دیں. ہمارا ماننا ہے کہ ہماری مساجد صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مراکز بن جائیں. مساجد صرف عبادت کے مرکز نہیں، الحمدللہ عبادت کے مرکز ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت کے مرکز بنے، ساتھ ہی ساتھ خدمت کے مرکز بنے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرکز بنے، اور تبدیلی کا ذریعہ بنے.
تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے مساجد ہیں، میں بامبے کا سفر کیا، دیکھا کہ تو سلم ایریا ہے آزو بازو، اور غریب بچوں کے لیے گھر میں پڑھنے کے لیے وہاں پلیس نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، اور 4 منزلہ 5 منزلہ بڑی بڑی مساجد ہیں. کیا اس میں عذر ہے یہ غریب بچوں کو مسجد میں بیٹھ کر ان کو سیلف اسٹڈی کے لیے موقع دیا جائے، مسجد میں ڈراپ آؤٹ کے لیے خدمت کی جائے، AICU یعنی اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ مسجد میں قائم کیا جائے. ہم اعلان کیے ہیں مساجد میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو ٹیچرز کی سیلری شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے دی جائے گی، اور ایسے ٹیچرز کی ٹریننگ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ کو پڑھانے کے لیے بھی منصوبہ ہے، اور اگر یہ مساجد کے ذریعے ہو تو میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس بات کا، میری نظر میں ایک مسجد میں یہ پروگرام شروع ہونا میری نظر میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے سے بڑھ کر ہے، ایک میڈیکل کالج شروع کرنے سے بڑھ کر ہے. دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے ابھی 43 برانچز کام کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے ویری سکسیسفلی کام کر رہے ہیں. وہاں پہ رزلٹس آ رہا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ مل رہی ہے، اور وہ کلچر، ڈسپلین، ماحول، ڈسٹریکشن فری ماحول، جیسا کہ شاہین کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ موبائل فون فری ہے، آٹو موبائل بھی فری ہے. یعنی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بغیر بائک کے ساتھ نہیں آ سکتا، چاہے وہ سائیکل پہ آ جائے، پیدل آ جائے، ماں باپ لا کے چھوڑیں، آٹو سے آئے یا اسکول کی بس سے آ جائے، بائک نہیں لا سکتا. پھر ساتھ ہی ساتھ شاہین ٹیوشن فری ہے. شاہین میں کا کوئی بچہ ٹیوشن نہیں جا سکتا، پرائیویٹ کوچنگ نہیں لے سکتا، چاہے LKG کا ہو یا 12 کا ڈگری کا ہو، تو ٹیوشن فری ہے. اور شاہین کو ایجوکیشن فری ہے. تو اس کا جو ہے ایڈوانٹیج ہے ڈسٹریکشن فری بنانے کا، ایک ماحول بنانے. شاہین ایک کلچر ڈسپلن کا نام ہے، اور یہ کلچر ڈسپلن ہماری برانچز میں بھی بن رہا ہے. اس کے لیے وقت لگتا ہے، ماحول بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، ماحول بن رہا ہے، اور ہم پورے ہندوستان میں وہ ماحول پھیلانا چاہتے ہیں. ہماری برانچز شروع کرنے کا ہم کو شوق نہیں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ شاہین کے سائز کے ہمارے ملک کو کم سے کم 500 اداروں کی ضرورت ہے، اور آج نسل کو ریسیڈنشل اسکولز کی بشدید ضرورت ہے، خصوصاً 9 سے لے کر 12 تک نسل کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک لائف اسٹائل کے ساتھ، ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے ہاسٹل میں رکھ کر ان کو محنتی بنانا ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. الحمدللہ بڑی پیش رفت ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے. ہمارے کوششوں کا اس میں کوئی انفیکٹ دخل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہوا. بنگلور کا ایک بہت بڑا جو ہے مدرسہ جامع العلوم، وہاں پر عصری تعلیم کی شروعات ہو گئی ہے، حفظ القرآن پلس شروع ہو گیا ہے. بلکہ مدرسہ جو بہت بڑا ہے اس میں ایک چھوٹے سے حصے میں ہم ریسیڈنشل اسکول شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح مسیح العلوم میں جو ہے یہ کام شروع ہوا ہے، کنگاپورہ میں ایک مدرسے میں کام شروع ہوا ہے، اور سرینگا پٹنم میسور کے قریب دارالامور میں علماء کو جو ہے اسی تعلیم سے جوڑنے کی بھی بات ہو گئی ہے. اس طرح سے لکھنؤ میں 3 سینٹر ہیں، حیدرآباد میں مسجد حسن میں حفاظ کو لے کر اسی تعلیم سے جوڑا جا رہا ہے. اب بڑے مدارس میں جہاں پر جگہ ہے 800 بچے رہائش میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر تعداد کم ہے کسی وجہ سے، تو 9 سے ریسیڈنشل میں اسکول کی تعلیم مدرسے کے ماحول میں، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن قوم کے لیے ہوگا، نسل کے لیے ہوگا. اس کے لیے ہم بات پیش کر رہے ہیں، اور مدارس کے لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ مدارس جو ہے اس طرف توجہ دیں گے اور بچوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ.